کاشف صاحب 3 مئی ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے آج. ہوگا نہیں سیریسلی ہوگا. میں تو پریس جو فریڈم ڈے ہے اس کے بہت ہی خلاف ہوں. میرے خیال میں تو اس دن کو منانا ہی نہیں چاہیے. پاکستان میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایویں خام خواہ. میں نہیں ہوں ساتھ میں. وجہ بھائی اس کی ایک نہیں دو وجوہات ہیں میرے نزدیک. اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مطلب کس چیز کا ہم آزادی کا دن منایا. آلریڈی ہم اتنے آزاد ہیں. آپ کو پتا ہم انگلینڈ سے یا یورپ سے جو مغرب پورا ہے نا اس سے زیادہ آزادی ہے ہمیں پاکستان میں. پھر یہ کس چیز کا رولا ڈالا ہوا ہے. ہم اتنے آزاد ہیں کہ کبھی کبھی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہاں ابھی ہم نے گزشتہ دنوں ایک نمونہ بھی دیکھا ہے نا. اتنے آزاد ہیں کہ ہم سرکاری ٹی وی چینل کو ایک سیاسی جماعت کے یوم تاسیس کے لیے پراپر استعمال کرتے ہیں. 22 سالہ جد و جہد کے اوپر کلپس بنا کر. ایک تو اتنی بدگمانی ہے نا یہ جو پتہ نہیں ان کو میں خونی لبرل کہوں کیا کہوں, صحافی ایکٹیوسٹ. بھائی جد و جہد کی تھی ٹھیک ہے, تو اگر اس کو اکنالج کیا پی ٹی وی نے تو کیا برا کیا. صحیح ہو گیا. تو یعنی کہ سرکاری چینل کو استعمال کرنا میڈیا کی آزادی بھائی ہے. ہم آزاد ہیں, آپ نہ مانیں. نہیں ہم بہت آزاد ہیں, انت آزاد ہوئے پڑے ہیں. ایک منٹ مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے. دیکھیں اب یہ جو ایک عالمی ادارے ہوتے ہیں نا مختلف رپورٹس نکالتے رہتے ہیں. ایک رپورٹ جو ایک سازشی ادارے نا, پتہ نہیں, آپ بس خدا کا واسطہ ہے ان 10 منٹوں میں تو اپنی بدگمانی کو تھوڑا کنٹرول کیجئے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان آزادی صحافت کے اعتبار سے دنیا کا 5واں خطرناک ملک ہے. تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ 4 ملک ہم سے آگے ہیں؟ بھائی وہ منائے, ہم 5ویں نمبر پہ تو ہے نا. بالکل. میں آپ کی اس خوش گمانیوں سے بہت متاثر ہو گئی ہوں. ہونا بھی چاہیے. مطلب آپ سیکھ گئے. اچھا ویسے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کو نہ منانے کی دوسری وجہ کیا تھی؟ ہاں دوسری وجہ تھوڑی سی سیریس ہے, جذباتی بھی ہے. دیکھیں وہ ملک یہ دن منائے جہاں پہ صحافی ہوں یا صحافت ہوں. ہمارے ہاں تو صحافت ہے ہی نہیں, صحافی ہے ہی نہیں, پھر ہم کیوں منائیں. مطلب آپ کامران خان کو, آپ صابر شاکر کو, میں ایک لسٹ گنوا سکتا ہوں, آپ ان کو صحافی مانتی؟ یہ اپنے آپ میں استعارے ہیں کاشف. نہیں یہ کیا ان کو شاپروں. مطلب ان کو کس قسم کی آزادی. یہ تو آلریڈی آزاد ہیں. مطلب جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے کے ٹی وی چینل سے بیٹھ کے اپنا پروگرام کر کے بول رہے ہیں. تو پھر مطلب اگر یہ صحافی ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ مطلب یہ سیٹھ میڈیا, دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں, یہ اس وقت خطرے میں آ جاتا ہے جب کسی سیٹھ کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو صحافت خطرے میں آ جاتی ہے, جمہوریت بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان 2 اسٹرانگ ریزنز کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ پریس فریڈم ڈے منانا چاہیے. مطلب جوکس اپارٹ, اگر میں سیریس بات کروں نا, یہ جو نام آپ نے گنوائے, میں نے گنوائے, کامی بھائی, صابر شاپر, جو بھی, اور ایک لسٹ ہے ارشاد بھٹی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں, یہ حسن نثار, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور مجھے بہت اتفاق ہوا صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا. کچھ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز بھی ہوتے ہیں, میں وہ بھی اس میں بھی شامل رہا, ان پروگرامز کا حصہ رہا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے نیچے تک. اور کوئی رپورٹر بھی ہے نا, اس کی جو فن کی معراج اس کو نظر آتی ہے وہ حسن نثار پہ آ کے اور ارشاد بھٹی پہ آ کے اس کی تان ٹوٹتی ہے. تو کہاں کی صحافت, کہاں کی آزادی. کاشف یہاں پر مطیع اللہ جان صاحب جیسے لوگ ہیں, ابصار عالم, نصرت جاوید صاحب جیسے لوگ, جنہیں پراپر طریقے سے کھڈ لائن لگوایا گیا میڈیا سے ہٹا کر, لیکن میڈیا بہرحال یہاں پر بہت آزاد ہے. یہ میں مانتا ہوں, یہ جتنے نام آپ نے لیے, نصرت جاوید صاحب صحافی ہیں, ابصار عالم اور مطیع اللہ جان صحافی ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی بھی مطلب ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں واقعتاً. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ 3 یہ چلیں اس صحافت میں آپ اپنے آپ کو بھی ڈال لیں, مجھے بھی ڈال لیں. آپ تھوڑے کو پریس کارڈ ہے, چلیں پریس کارڈ نہیں ہے, مجھے نکال دیں. تو یہ آپ 4 صحافیوں کے لیے, 5 صحافیوں کے لیے, 7 صحافیوں کے لیے, 10 صحافیوں کے لیے پریس فریڈم ڈے منانا چاہ رہی ہیں. کاشف صاحب اب آپ نا تھوڑا سا ذرا مذاق کے موڈ سے اگر باہر آ سکیں اور تھوڑی سی سنجیدہ اگر میں بات آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں. سیریسلی حالات بدل رہے ہیں, صحافت آن لائن جرنلزم کی جانب تھوڑا سا شفٹ ہو رہی ہے, اور جس کی میں بہت بڑی معترف ہوں. اور یہاں پر جو میں آن لائن جرنلزم کی بات کر رہی ہوں نا, یہ میں کسی بھی طرح سے وہ جو ہمارے پروپیگنڈا یوٹیوب چینلز کھلے ہوئے ہیں نا, میں ان کی بات نہیں کر رہی.
جو وہی کانٹینٹ پروموٹ کرتے ہیں نا جو مین اسٹریم میڈیا پہ چلتا ہے. آپ جس سیکٹر کی بات کر رہی ہیں وہ سیکٹر پلورلزم کی بات کرتا ہے, مائنورٹیز کی بات کرتا ڈائیورسٹی ہے, جمہوریت کی بات کرتا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکٹر بن رہا ہے. اور ابھی جو فریڈم نیٹ ورک کی جانب سے ایک سالانہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جسے میں بہت مستند مانتی ہوں, اس کے اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سال 2020 ہمارے صحافیوں کے اوپر بہت بھاری گزرا. جس طرح سے مختلف قانون سازیوں کے ذریعے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی گئی, جیسے کہ کسی بھی ایک فیشسٹ رجیم کا ایک خاصہ ہوتا ہے. اور اگر کاشف صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں کہ کس طرح سے انہوں نے آن لائن سپیس کو, آن لائن جرنلزم کو کرب کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ برس جنوری کا واقعہ ہے, ایک خبر تھی, نوٹس آیا کہ پیمرا نے سوچا کہ اب یوٹیوب چینلز کو بھی ریگولیٹ وہ کر لیں. وہ والے صحافی, من بھاتے صحافیوں کے علاوہ جو فائنینشیل کرنچ کے تحت زد میں آ گئے نا, اس کی زد میں آئے اور وہ جا کر یوٹیوب پر بیٹھ گئے. بھائی یہ کیا بات ہوئی, ان کو ادھر سے مین سٹریم سے ہٹایا ہے تو وہ یوٹیوب پر جا کے بیٹھ گئے. مطلب پیمرا نے کوشش یہ کی کہ ان کو پیکا جیسے اختیارات مل جائیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوا نہیں تھا لیکن یو ٹرن آ گیا. اور پھر اگر اکتوبر 2020 میں دیکھا جائے تو جس طرح سے کوشش کی گئی کہ بلاک اینڈ ریموو کانٹینٹ کے حوالے سے کچھ ایسی قانون سازی ہو, انہوں نے مزید انہوں دا مکو ٹھپو اور اس طرح کی تھا آدھے نہ کچھ جھمب گھنو. تو اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی تھیں, لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ایم آفس کی جانب سے پوری کوشش کی گئی کہ سوشل میڈیا ونگز کو کنٹرول کیا جائے, اور بہانہ لگایا گیا وہ جوڈیشری کے حوالے سے جو ٹرینڈز چل رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, اگرچہ صحافیوں کے اوپر جو غلیظ ٹرینڈز چلے اور چلوائے گئے اس کے اوپر ان کو نہیں خیال آیا. چلیں خیر کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو another first in the history کہ پی ایم آفس سے سوشل میڈیا کا ایک اسپوکس پرسن یا معاونین خصوصی کی فوج ظفر موج میں ایک اور معاون خصوصی ہے سوشل میڈیا کا, ڈاکٹر ارسلان خالد, جنہوں نے عفت عمر کے حوالے سے پوری ایک کیمپین چلوائی ملیحہ ہاشمی کے ساتھ مل کے. اچھا چلیے, یہ تو آن لائن جرنلزم کو ذرا کنٹرول کرنے کے حوالے سے قانون سازیوں پر میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ صرف آن لائن جرنلزم کے اوپر بات نہیں ہے, میں فریڈم نیٹ ورک کی جو سالانہ رپورٹ کی بات کر رہی ہوں کاشف صاحب, اس کے مطابق پیکا قانون کے حوالے سے 13 مقدمات صحافیوں کے خلاف آئے. اللہ جانے وہ کتھوں اچانک کوئی نامعلوم یا شہری اٹھ پیندا ہے اور وہ چل پڑتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جس طرح سے متی اللہ جان کے خلاف مقدمہ آیا, پھر ابصار عالم صاحب کے خلاف, پھر اسد طور کے خلاف, اچانک سے ان لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مطلب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. متی کو اور ابصار کو غدار اور بغاوت کا زمرے میں شمار کیا گیا, اور اسد کے حوالے سے پاکستان مخالف کا کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہاں, تو اس لیے اب آپ مانیں کہ یہاں پر پریس فریڈم ڈے منایا جانا چاہیے. اچھا, میں تو مان لوں گا آپ کے کہنے پہ یہاں تک, لیکن اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں پریس فریڈم ڈے منانا چاہیے, آپ کو کچھ اور محنت کرنی پڑے گی. نہیں, میں نے لکھے ہوئے ہیں, میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو میں منا سکوں کہ ہاں پریس فریڈم ڈے منانا چاہیے. دیکھیں 49 مقدمات مختلف ایکٹیوسٹ کے خلاف درج ہوئے, اور وہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ والے ایکٹیوسٹ ہیں جو خونی لبرلز ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عمار علی جان جیسے, ہاں وہ کیا تھا, خوف کی علامت. خوف کی علامت. ہاں. اور کاشف صاحب 148 صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے, ان کو چپ کروانے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی, اور کچھ کو تو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی. 8 صحافی قتل ہوئے ہیں گزشتہ برس. سیریس 8 صحافیوں کو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ صحافی تھے, صحافت کر رہے تھے. وہ صحافت کر رہے تھے. اور کاشف صاحب یہ تو جو بات ہے نا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا تھا صحافیوں کے ساتھ, اور اگر ہم سوشل میڈیا یا انٹرنیشنل لیول پر بات کریں, جس طرح سے فیس بک ٹرانسپیرنسی رپورٹ آئی یا جس طرح سے ٹویٹر کی سالانہ رپورٹ ہے, تو ہزاروں درخواستیں انہیں رپورٹ کی صورت میں ملتی ہیں, ہزاروں اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا جاتا ہے بلاک کروانے کے لیے اور ریموو کروانے کے لیے. میں قطع کلامی کروں گا, میں بھی وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا, یہ جو فریڈم نیٹ ورک کی ہے, بالکل وہ آئی اوپنر ہے کہ جتنی درخواستیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے جاتی ہیں فیس بک کو یا ٹیک جوائنٹس کو,
اس میں صرف روس ہم سے اوپر ہے. چلیں ہم سے اوپر ہے روس مطلب. تو اب آپ یہ بتائیں کہ پریس فریڈم ڈے آپ منا رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل افشاں آپ نے مجھے قائل کر دیا کہ پریس فریڈم ڈے منانا چاہیے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک فیشسٹ اور نااہل اور نکما ٹولہ جو ہے وہ اقتدار میں ہے، اور ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ اپنے نکمے پن اور نااہلی کو چھپانے کے لیے نا جو بھی بولے بات کرے اس کے اوپر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دھونس سے دھمکی سے چپ کروا دیا جائے. ایسی رجیم میں جہاں پہ ہماری صحافت خطرے میں ہے، ہمارے صحافی خطرے میں ہے، نامساعد حالات میں ہے، ہمیں یہ دن پورے جوش کے ساتھ منانا چاہیے. اچھا ویسے اگر آپ کہیں تو ہم کامی بھائیوں اور صابر شاپروں اور شاد بھٹیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے نامساعد حالات چل رہے ہیں صحافت پر؟ آپ پوچھ کے دیکھ لیں اگر وہ آپ کو جواب دیتے ہیں تو.